حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کا فضل چاہتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے اور آگ کے درمیان 70 خریف کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے. یعنی جو فاصلہ ایک موسم کے درمیان ہے، خدا یہ سرما کا موسم ہے اور اگلا سرما کا موسم ہے، جس کا اتنا فاصلہ ہے وہ 70 خریف کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے. یعنی یہ ایک خریف اور دوسرے خریف میں 1 سال کا فاصلہ ہے. تو اتنا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے جو 70 سالوں کے برابر ہے. تو یہ ہیں روزے کی برکات. یعنی اور یہ ہے وہ تقویٰ جو روزہ پیدا کرتا ہے. روزہ صرف 30 دن کے لیے تقویٰ پیدا نہیں کرتا، بلکہ حقیقی روزہ 70 سال تک اپنا اثر رکھتا ہے. اور اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو روزے کی فرضیت ہونے کے بعد ایک انسان پہ، ایک بالغ مسلمان پہ جب روزہ فرض ہوتا ہے، اس کے بعد جو روزے سے حقیقی فیض اٹھانے والا ہے اور اس کی روح کو سمجھ کر روزہ رکھنے والا ہے، وہ تمام عمر کے لیے ہی ان برکات سے فیض پاتا رہے گا جو روزے میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. اور تقویٰ کی راہوں کو تلاش کرتا رہے گا جو روزے کا مقصد ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جائے گا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے والا بنتا چلا جائے گا. اگر ہم تصور کریں کہ ایسے روزے دار ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جائیں تو کس قدر خوبصورت معاشرہ ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ کے حق بھی ادا کیے جا رہے ہوں گے اور بندوں کے حق بھی ادا کیے جا رہے ہوں گے. اور یہی وہ حسین معاشرہ ہے جو ہر مومن قائم کرنے کی خواہش رکھتا ہے، بلکہ ہر انسان اس معاشرے کو قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے جہاں تک اس کے اپنے حقوق کا سوال ہے. لیکن جیسے کہ میں نے کہا، حقوق کا سوال ہے، عموماً اپنے لیے یہ تو پسند کرتا ہے، چاہے دوسرے کے لیے اس کو خیال نہ آئے. لیکن اسلام کہتا ہے کہ دوسروں کے لیے بھی تم نے یہ معاشرہ قائم کرنا ہے. صرف اپنی سہولیات نہیں دیکھنی، اپنے مفادات نہیں دیکھنے، اپنے حقوق نہیں دیکھنے، بلکہ دوسروں کے حقوق کی بھی حفاظت کرنی ہے، ان کا بھی خیال کرنا ہے.